ساقی کوثر، محسن عالم، شفیع محشر اس دن بارگاہ رب ذوالجلال میں سجدہ ریز ہوں گے، زبان پر حمد جاری ہوگا، خدا کو اپنے محبوب کی یہ ادا پسند آئے گی، ارشاد باری ہوگا یا محمد ارفع راسک واشفع تشفع، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے اور شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی اور آپ کی درخواست مانی جائے گی۔ اس وقت زبان محمد سے یہی الفاظ ادا ہوں گے، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دیجئے، میری امت کو بخش دیجئے۔ دنیا میں بھی امت کی فکر رہتی تھی، آخرت میں بھی فکر امت غالب ہے، سراپا شفاعت ہوں گے، گنہگاروں کو بخشوا رہے ہوں گے، خطاکاروں کو چھڑا رہے ہوں گے، آنکھوں میں آنسو ہوگا، زبان پر حمد ہوگی، دل امت کے لیے تڑپ رہا ہوگا اور حاکم مطلق کی رحمت جوش میں آئے گی۔ ارشاد ہوگا، اے محمد، جس بندے کے دل میں ایک جو کے برابر بھی ایمان ہو اس کو جہنم سے نکال لاؤ۔ خدا کا محبوب جائے گا اور ان تمام لوگوں کو نکال لائے گا جس کے دل میں ایک جو کے برابر بھی ایمان ہوگا اور ان کو عذاب نار سے بچا لیا جائے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، گنہگار خطاکار نکالے جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا پیارا محبوب، سارے جہاں کا سردار، یوم محشر کا تاجدار آخر میں عرض کرے گا، باری الہ اجازت ہو تو میں ان بندوں کو بھی نکال لاؤں جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ آواز آئے گی، اے محمد تمہارا یہ کام نہیں، تمہارا یہ منصب نہیں، لیکن میری عزت و جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میں جہنم سے ہر اس فرد کو نکال دوں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور ایمان کا اقرار کیا ہے۔ قیامت کی اس گھڑی میں جبکہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، خوف و دہشت کا ماحول ہوگا، افراتفری کا حال ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی غمگسار نہ ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، دوست دوست سے بھاگے گا، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، قرابت داریاں ختم ہو جائیں گی، کوئی سہارا نہ ہوگا، کوئی ذریعہ نہ ہوگا بجز اعمال حسنہ کے، سوائے خدا اور سوائے رحمت خداوندی کے اور شفاعت رسول کے۔ سورج کی تپش جلا رہی ہوگی، پیاس کے مارے زبان لٹک رہی ہوں گی، کفار و مشرکین بدحال ہو جائیں گے، چہرے پر فٹکار برس رہی ہوگی، آنکھیں ویران ہوں گی، دل لرزہ و ترسہ ہوں گے، کمریں گناہوں کی بوجھ سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ کیا عجیب منظر ہوگا، ایک طرف مجرمین ہوں گے، دوسری طرف مومنین ہوں گے۔ قرآن کریم ان تمام مناظر کو کیسے مؤثر انداز میں بیان کرتا ہے، سنیے اور غور کیجیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ جس وقت کانوں کو بہرا کر دینے والا شور برپا ہوگا، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، ان میں سے ہر ایک کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر چیز سے غافل کر دے گی۔ اس دن کچھ چہرے روشن خندہ و شادہ ہوں گے اور کچھ چہروں پر ظلمت ہوگی، ان پر کدورت چھائی ہوگی۔ یہی لوگ ہیں جو کافر و فاجر ہیں، اور اسی منظر اور اسی کیفیت کو سورہ غاشیہ میں اللہ نے اس طرح بیان کیا ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ اے رسول، کیا آپ کو اس محیط واقعے کی کچھ خبر ہے؟ یہ وہی دن ہے کہ بہت سے چہرے اس روز ذلیل اور مشقت جھیلتے ہوں گے اور خستہ حال ہوں گے، اور وہ آتش سوزاں میں داخل کیے جائیں گے اور کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا، اور ان کو بجز ایک کھاردار جھاڑ کے سوا کوئی کھانا نصیب نہ ہوگا جو نہ ان کو موٹا کرے گا اور نہ ان کی بھوک مٹائے گا۔ یہ ان کفار و فجار، مشرکین و فساق کا حال ہوگا جو قیامت کا انکار کیا کرتے تھے۔
اس کی ہولناکی کا مذاق اڑایا کرتے تھے، دنیا کی لذتوں میں غرق تھے، آخرت کی یاد سے غافل تھے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو آخرت کا یقین رکھنے والے تھے عذاب نار سے پناہ مانگتے تھے، راتوں کی تنہائیوں میں، جلوتوں میں، خلوتوں میں، مجلسوں میں، محفلوں میں، ہر جگہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ قیامت کے دن ان کا جو حال ہوگا وہ یوں ہے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة۔ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنی کمائی سے راضی ہوں گے، اونچے باغ ہوں گے جس میں نہ کوئی وہ بکواس سنیں گے، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور ان کے سامنے آب خورے ہوں گے، قالین بچھے ہوں گے، مخملین گالیچے ہوں گے۔ قیامت کی شدت کا، اس کی دہشت کا، اس کی عظمت و جلالت کا جو کچھ بھی بیان ہوا وہ بہت کم ہے۔ وہاں تو مجرمین، ظالمین، طاغین، کفار و مشرکین، معاندین، مخالفین کی ذلت و رسوائی کا ایسا منظر ہوگا، ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا کہ زبان اس کا بیان کرنے سے، اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اور جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور دعویٰ کرنے کے باوجود دنیا میں بے عملی کی زندگی بسر کرتے تھے، لہو و لعب میں مشغول تھے، سیئات و معاصی کے عادی تھے، سرکشی و نافرمانی کے مرتکب تھے، ان کے بارے میں بے شمار حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول آقائے مدنی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کرنے والے قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے چہرے پر اس دن گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ قرآن کریم یاد کر کے بھلا دینے والے کو کوڑھی بنا کر اٹھایا جائے گا۔ نماز چھوڑنے والا فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ قاتل و مقتول اس حال میں حاضر ہوں گے کہ قاتل کا سر اور پیشانی مقتول کے ہاتھ میں ہوگا، مقتول کی گردن سے خون بہہ رہا ہوگا، اور قاتل کی مدد کرنے والے کا حال یہ ہوگا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان حائص من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس لکھا ہوگا۔ بدعہدی کرنے والے کی سرین پر ایک جھنڈا ہوگا، اور جس کی بدعہدی اور غداری جتنی بڑی ہوگی اس کا جھنڈا بھی اسی قدر بڑا ہوگا۔ زکوٰۃ نہ دینے والا اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کا مال سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں لپٹا ہوگا۔ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ اور جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے میں بخل کرتے ہیں، جو اس نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، وہ یہ خیال نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے وبال ہے۔ انہیں عنقریب قیامت کے روز ان کے مال کا طوق بنا کر ان کے جس مال میں انہوں نے بخل کیا تھا پہنا دیا جائے گا۔ خیانت کرنے والے، بے ایمانی کرنے والے، غداری کرنے والے، بدکاری کرنے والے، فحاشی کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، افترا پردازیاں کرنے والے، فتنہ انگیزیاں کرنے والے، ستانے والے، مومنین کو پریشان کرنے والے، دین کا مذاق اڑانے والے، رشوت لینے والے، ریاکاری کے مرتکب، حق تلفی کرنے والے، غبن کرنے والے، سود لینے والے قیامت کے دن عجیب و غریب حالات کے شکار ہوں گے، بدحالی، خستہ حالی کی تصویر بنے ہوں گے، حزن و ملال کے پیکر ہوں گے، حساب سے لرزہ ہوں گے، مواخذہ سے ترسا ہوں گے، ان کے چہروں پر وحشت برس رہی ہوگی۔ اور اس وقت کیا حال ہوگا جب کہ میزان عمل نصب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، اس وقت تو ہر فرد بدحواس ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، بس ترازو پر نگاہ ہوگی۔ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو پھر نعمت و رحمت ہے، جنت و مغفرت ہے، اور اگر پلڑا اٹھ گیا پھر تو جہنم کا عذاب ہے، خدا کا غضب ہے، عسرت و ذلت ہے، دوزخ کی گھاٹی ہے، غساق و حمیم کا پینا ہے، زقوم و ضریع کا کھانا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم۔ اور اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے اما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔
جس کا وزن بڑھ گیا وہ تو ایسے عیش و تعنم میں ہوگا، عیش و آرام میں ہوگا جس سے وہ خوش ہوگا، اور جس کا وزن ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ گڑھا ہے۔ تم کو کیا معلوم وہ گڑھا کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آتش سوزا ہے اس گھڑی میں، جبکہ نام اعمال دیے جا رہے ہوں گے، اعمال تولے جا رہے ہوں گے، پل صراط بچھا دیا گیا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، غمگسار نہ ہوگا، یار و مددگار نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، قیامت کے دن جبکہ نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت آپ اپنے لوگوں کو یاد کریں گے؟ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، 3 مقام ایسے ہوں گے کہ وہاں کوئی کسی کی فکر کرنے والا نہ ہوگا۔ ایک اس وقت جبکہ میزان عمل قائم ہوگا، دوسرے اس وقت جبکہ نام اعمال دیا جائے گا، جب تک کہ یہ نہ جان لے کہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے کہ یا اس کے پشت کے پیچھے سے دیا جا رہا ہے۔ تیسرے اس وقت جبکہ پل صراط پر گزرنے کا وقت ہوگا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔